حضرت حسان کیونکہ حضور کا خاموش ہو جانا جو حدیث تقریری کہلاتی ہے تو ہمارے لیے کافی تھا. لیکن آئیے اب اس سے بڑھ کر ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین موجود تھے اور ہمارے آقا بول پڑے جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں. حضرت حسان ٹھیک ہے کسی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری نہیں تھی, دنیا کو نہیں دیکھا, عشق بولا, لیکن چونکہ حضور کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا. لیکن آئیے جب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر تھے, حضور نے فرمایا جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں. تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا, حضرت نوح کو بھی دیکھا, حضرت شیش کو بھی دیکھا, حضرت ابراہیم و اسماعیل کو بھی دیکھا, حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو بھی دیکھا. یا رسول اللہ میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے, لیکن یا رسول اللہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے, مغرب کو بھی دیکھا ہے, شمال کو بھی دیکھا ہے, جنوب کو بھی دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا ہے, لیکن خدا کی قسم آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہوں نے کسی کو نہ دیکھا. عزت خدا کی قسم یہ ذات ہے وہ ہستی بیان کر رہی ہے کہ جس نے تمام پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور وحی لائی ہے اور کہا کہ پوری کائنات کو بھی دیکھا, لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. اور جب یہ روایت بریلی والے کے سامنے بھی یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے سامنے جب یہ روایت آتی ہے تو میرا امام پکار اٹھتا ہے یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہم تیرے خدایا تجھے ہم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, 1500 سالہ عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت جبریل کے الفاظ اعلیٰ حضرت نے کہا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہم نے خدایا تجھے ہم نے خدایا. اب کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اب کوئی حسد کا چشمہ لگا کر پھر بھی اعتراض کرے تو اس کا ذمہ دار بہت ہے. بہرحال بات المختصر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. معنی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی سارے اعتراضوں کا جواب ہے اس آیت کے اندر. اللہ فرماتا ہے اے نبی اے محبوب تم فرما دو, کیا فرما دو؟ بفضل اللہ و برحمتہ, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشیاں مناؤ. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشیاں مناؤ. یہ میں کسی مولانا کا قول نہیں بلکہ قرآن کی آیت پیش کر رہا. اللہ نے فرمایا محبوب تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشیاں مناؤ. اب کرزمگوری کے مسلمانوں سمجھنا یہ ہوگا کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور کس کس شکل میں ہم کو ملا ہے. بہرحال ویسے تو اللہ کے فضل کی کوانٹی کرنا یہ ناممکن ہے, لیکن اگر ہم ارد گرد اپنی ہی ذات پر غور کرتے ہیں تو ہزاروں کی شکل ایسی ہے جو ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے. اللہ کا فضل مثال کے طور پر کسی کو نیک اولاد مل گئی اللہ کا فضل ہے, کسی کو نیک اولاد مل گئی تو یہ اللہ کا فضل ہے. اب اس فضل پر وہ خوشی منا سکتا ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ. بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی مناتے, الگ الگ جس کی جیسی حیثیت اور وسعت ہوتی ہے وہ خوشی مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہے بھئی الگ الگ. ہاں وہ خوشی جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو, جو شریعت کے منافع ہو, وہ خوشی نہیں منا سکتے. اس رسم و رواج کے ساتھ خوشی نہیں منا سکتے. لیکن جس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی اب وہ جس انداز میں چاہے وہ خوشی منائے. بچہ پیدا ہوا خوشی مناتے ہیں, آگے بسم اللہ خانی ہوئی تو بھی خوشی مناتے ہیں, بڑا ہو گیا شادی کا موقع آیا تو بھی خوشی مناتے ہیں. بہرحال ہر حال میں جو بھی اللہ کا فضل ہوگا تو ہم خوشی مناتے ہیں.
اولاد نیک اولاد اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. اسی طرح سے علم نافع کسی کو مل گیا تو خوشی منانا چاہیے کیونکہ اللہ کا فضل ہے. اسی طرح سے جناب والا اگر کسی کے ماں باپ ہیں تو اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. اسی طرح سے حضرات محترم اگر کسی کی دونوں آنکھیں سلامت ہے تو اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. یہ بھی اللہ کے فضل کی ایک شکل ہے. عزت خدا کی قسم ہم اپنے وجود پر غور کریں تو جناب والا کئی ساری ایسی شکلیں ہیں جو اللہ کے فضل ہے ہمارے اوپر. خدا کی قسم دونوں ہاتھ سلامت ہے تو اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. ہمارے دونوں پاؤں سلامت ہے، اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. آسمان کا شامیانہ اللہ نے بچھا کر فضل فرمایا ہے، خوشی منانا چاہیے. زمین کا فرش بچھا کر اللہ نے جو ہے جناب والا فضل فرمایا ہے، خوشی منانا چاہیے. اے مسلمانوں بہت سارے مواقع آتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب والا جب اللہ تبارک و تعالی فضل فرماتا ہے تو خوشی مناتے ہیں. لیکن یاد رکھ لینا ہے قدم پوری کے مسلمانوں، اب میں تمہیں اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اولاد اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. ماں باپ اللہ کے فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. اچھی عقل مل جانا اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. علم نافع عطا ہو جانا اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. اسی طرح سے ذہانت و فطنت مل جانا اللہ کا فضل ہے، خوشی منانا چاہیے. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے یہ تمام کے تمام فضل کس فضل کے صدقے ملے ہیں. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ فضل اچھا کس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ نیک اولاد میں سب خوشی مناتے ہیں. جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے. اسی طرح سے جو اور اللہ کے فضل ہے وہ بھی مانتے ہیں اللہ کے فضل کی شکلیں ہیں، خوشی منانا چاہیے، بالکل منانا چاہیے. لیکن یاد رکھ لینا اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تمام کے تمام فضل آخر کس فضل کے صدقے میں ملا ہے، آخر کون سا ایسا فضل تھا. تو عزت خدا کی قسم میں آپ کو اس تعلیم کی طرف جناب والا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ فضل نہ ہوتا تو نیک اولاد کا فضل نہ ملتا. اگر وہ فضل نہ ہوتا تو ماں باپ کی شکل میں اللہ کا فضل نہ ملتا. اگر وہ فضل نہ ہوتا تو جسم گوارا کی شکل میں اللہ کا فضل نہ ملتا. اگر وہ فضل نہ ہوتا تو علم نافع کی شکل میں اللہ کا فضل نہ ملتا. اگر وہ فضل نہ ہوتا تو جناب والا آسمان و زمین کی شکل میں اللہ کا فضل. سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ فضل نہ ہوتا تو ہم جیسے گناہگاروں کو ایمان کی دولت کے شکل میں اللہ کا فضل نہ ملتا. اب سمجھ لیتے ہیں وہ فضل کون ہے. تو آئیے 12 تاریخ ربیع الاول صبح شادی کا وقت تھا. عزت خدا کی قسم سرزمین مکہ مکرمہ میں سیدہ آمنہ کے گھر پر وہ بچہ جب اس میں مبعوث ہوا، عزت خدا کی قسم جس کو زمانہ محمد رسول اللہ کہنے لگ گیا، وہ خاتم النبیین کی شکل میں جب سب سے بڑا فضل اللہ کا اس دانے کی تھی وہ تشریف لایا تو عزت خدا کی قسم پتہ یہ لگا کہ تمام کے تمام فضل اسی فضل کے صدقے میں ملے ہیں. اگر وہ فضل نہ ہوتا تو کوئی فضل نہ ملتا. اس لیے وہ فضل نہ تھا تو کوئی فضل نہ تھا، وہ فضل نہ ہوگا تو کوئی فضل نہ ہوگا. اگر بریلی والے کے انداز میں بولیں گے تو یوں کہیں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے وہ جہان کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، مکے کی آمد، نعرے تکبیر. سمجھ میں آیا کچھ؟ یہ تمام جو فضل ہم ہزار ہاں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی فضل ہے، کائنات بھری پڑی ہے، لیکن کس کا صدقہ ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بہرحال المختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن اے قدم پوری کے مسلمانوں، یہ عشق کا فیصلہ ہوتا ہے. خدا کی قسم کیا حضور کی آمد پر خوشی نہیں منانا چاہیے؟ نہیں بالکل منانا چاہیے. ہر اس بیوہ کو منانا چاہیے کہ جس بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے. ہر اس بچی کو منانا چاہیے کہ جس بچی کو اس کا باپ زندہ دفنا دیا کرتا تھا میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے. ہر اس جناب والا ماں کو منانا چاہیے کہ جس ماں کو اس کا بیٹا بازار میں بیچ آیا کرتا تھا میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے. ہر اس بوڑھے کو منانا چاہیے کہ جس بوڑھے کی کوئی ویلو نہیں تھی. ہر اس عورت کو منانا چاہیے کہ عزت خدا کی قسم جس کی کوئی اوقات نہیں تھی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے. یہ 12ویں تاریخ میں جو جناب والا اللہ کا فضل آیا ہے تو اگر اعتراض ہے تو خدا کی قسم نہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے پیارے. اس لیے کہ یہ فضل ہے کہ جس نے کائنات کی محنت کو بدل کر رکھ دیا ہے. ارے لوگ تو کہیں سورج کے آگے جھک رہے تھے، کہیں چاند کے آگے جھک رہے تھے، کہیں بندر کو جناب والا اپنا خدا مان رہے تھے، کہیں پتھروں کو خدا مان رہے تھے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں سب کو معبود حقیقی کی بارگاہ میں لا چکایا. تو کیوں نہ ہم اللہ کے اس فضل پر خوشی منائیں. اور جناب والا ایسی خوشی اور اس فضل پر اگر کسی کو رونا ہوا تھا اس
اس کو جب کر کسی کو اعتراض ہوا تھا، اس کو جب کر کسی کو جناب والا غلط لگا تھا، تو وہ ایک ہی نام ہے جس کا نام ابلیس ہے. سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے، چاند تارے خوشیاں منا رہے تھے، کائنات میں سب سے زیادہ خوشی منا رہا تھا، لیکن وہی ایسا تھا جو چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا. اسی لیے مفتی احمد یار کا نہیں نے بولا کہ انتظار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں نبی ملک پر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات، میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی اختلاف نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ یہ 12ویں شریف ایک ایسی تاریخ ہے جو ہم جلوس کی شکل میں اس کائنات کو، اس پوری دنیا کو میسج دیتے ہیں. مسلمان اے دنیا والو، اس دن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ نے فرمایا وہ ذات تشریف لائی ہے امن و شانتی کا. لیکن ہم اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی کچھ ایسا پیغام اس تاریخ میں خاص دیں کہ جس کی وجہ سے اغیاروں کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اور لوگ سمجھے کہ واقعی یہ پیسفل جناب والا جلوس ہے، اور اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کے جناب والا غلامی کا پٹا ڈالنے والے یہ عاشق نکلے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دکھ دینا کہ دیگر تمام ایسی خرافاتوں سے بچایا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے، یہ میسج ملے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر کوئی بھی مجھ سے لفظ معنی غلطیاں قابل ہو گئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ معاف فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.